بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور ہیدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد اب جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ روزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال شعبان کے مہینے میں، جس کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا آتا ہے، فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے کیسے اور کیوں فرض ہوئے اور مختلف مذاہب میں روزے کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ بھوک و پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، بلکہ تم سے قبل لوگ بھی یہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور وہ لوگ اس مشکل راستے سے تقوی حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی اس راستے سے تقوی نصیب کریں گے۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تیمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی رعایا سے کہا کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیں اور ایک وقت کا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیج دیں۔ اس کی قوم نے اس فیصلہ کو قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط میں مبتلا بھائیوں کے لیے بھیج دیتے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی کو یہ وحی کی گئی کہ تمہاری اس ادا کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جلد ہی یہ عبادت فرض کی گئی۔ اس کے بعد جتنی بھی قومیں ملتیں آئیں، ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ صبح سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوجود بھوکا اور پیاسا رہ کر وقت گزارنا، اور ہر چیز کے دستیاب ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ کھانا اور نہ ہی پینا، اس میں آخر کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بتائے گئے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود ان غیر شرعی کاموں سے نہ رکنا جن سے شریعت نے منع کیا ہے، پھر وہ روزہ نہیں کہلاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہ کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھوک و پیاس کاٹے۔ روزے کے دوران کچھ ان امور سے بھی روک دیا گیا جو کام عام زندگی میں جائز تھے۔ جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا تو روزے کے دوران وہ کام کریں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماہ رمضان کے اختتام ہونے یا پھر عید کے 3 یا 4 دن گزر جانے کے بعد بھی کوئی چیز کھانے یا پینے سے پہلے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں۔ تو جائز چیزیں کھانے یا پینے سے جھجک اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے پورا ماہ ان جائز چیزوں کو ایک وقت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو جن کاموں کو شریعت نے سرے سے ہی منع کیا ہے، ان سے رکے رہنے کے بعد جب دوبارہ کرنے لگیں تو تب بھی ہمارا دل و دماغ ان کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر پھر بھی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہی اصل مقصد ہے روزوں کا، کہ انسان کے دل میں تقوی بڑھے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ گناہوں سے بچا رہے۔ روزہ تقریباً ہر مذہب میں رکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے طور طریقے ہر قوم اور ہر مذہب میں تقریباً مختلف ہیں، لیکن روزے کا تصور ہر مذہب میں ضرور ملتا ہے۔ مسلمانوں کے روزوں میں اور دیگر مذاہب کے روزوں میں بنیادی فرق ہی سحری اور افطاری کا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ اور افطاری کے متعلق حدیث جو حضرت ابو داؤد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے، فقہ حنفی کے ماننے والے اہل سنت اور فقہ جعفریہ کے ماننے والے اہل تشیع،
ان کے روزہ رکھنے کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ فقہ حنفیہ کے ماننے والے صبح صادق سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے سحری ختم کر کے روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، جبکہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے فقہ حنفی کے روزہ بند کرنے سے تقریباً 10 منٹ قبل روزہ بند کرتے ہیں اور مغرب کی اذان کے 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں۔ اسلام میں روزے کی فرضیت سے قبل دوسرے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور ہندو مذہب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مگر ان کا روزہ بہت طویل ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ رکھتے تھے اور تقریباً 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن رات کے آغاز سے روزہ ختم ہوتا تھا۔ روزے کے دوران یہودی کھانے پینے سے بچتے ہیں اور چمڑے کے جوتے پہننے اور آرام و آسائش سے بھی بچتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کئی انبیاء گزرے اور انہوں نے روزے رکھے، اسی لیے آج بھی یہودیت پر عمل کرنے والے روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیت کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کو اہمیت حاصل ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کی اور ان کے ماننے والوں نے بعد کے روزوں کو اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت سے رکھے۔ جو راہب دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ دور کے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیت کے مختلف فرقوں میں روزے کے مختلف نظریات ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے میں روزے کو انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے میں روزے کی سخت رسومات ختم ہو گئی ہیں، مگر روزے کا تصور ابھی بھی باقی ہے۔ آرتھوڈوکس فرقے کے ماننے والے عیسائی بھی روزے کی فرضیت کو سائڈ پر رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے۔ بھارت میں ایک قدیم زمانے سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندو مت کے پیروکار اپنے کیلنڈر کے 5ویں مہینے یعنی شراون میں روزہ رکھتے ہیں، جس کے اختتام پر جنم اشٹمی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ہندو مت میں روزے کا نام ورت ہے، جس کے دوران یہ صرف آگ پہ پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے بلکہ پھل، دودھ اور سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا روزے کی فرضیت کب، کیوں اور کیسے ہوئی کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو۔ اس کے ساتھ مختلف مذاہب میں روزے کی اہمیت کے بارے میں آپ کو جاننے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور رمضان کے تقدس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری روزوں کے متعلق یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔